بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا، وفي رواية حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی بھی شخص کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کسی بھی شخص کے اندر اتنی زیادہ نہیں پائی جتنی مشابہت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حضور کی تھی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیت اور صورت بھی، بات چیت کا انداز بھی، چلنے کا انداز، گفتگو کا انداز اور شکل و صورت تک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ مشابہت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی مشابہت تھی، اور سب سے زیادہ مشابہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی، چال ڈھال میں بھی، گفتگو میں بھی، نشست و برخاست میں بھی، اور حیت و صورت میں بھی، ہر اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے اندر مشابہت پائی جاتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور بے شمار فضائل احادیث مبارکہ کے اندر ان کی شخصیت کے حوالے سے آئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اعتبار سے مشابہت بھی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ بھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی، احادیث میں اس حدیث میں ہے کہ قام الیہا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ان کی طرف کھڑے ہو جاتے، یعنی دور سے ہی آتا ہوا دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے۔ فأخذ بیدہا فقبلها، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ فقبلها وأجلسها في مجلسه، اور پھر اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا کرتے، جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جو نشست آپ کے لیے بنی ہے، وہیں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا دیتے۔ اور خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی یہی تھا کہ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دور سے ہی جب حضور کو دیکھتی تو قامت الیہ، فوراً کھڑی ہو جاتی، فأخذت بیدہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو لے لیتی، ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی، فقبلتہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتی، وأجلسته فی مجلسها، اور اپنی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھا دیتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ برتاؤ اور ان کے ساتھ ملنے کا انداز، محبت برا انداز، شفقت برا انداز اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائے۔ اس حدیث سے جو بنیادی طور پر جو بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ والدین کا اولاد کے ساتھ، خواہ وہ اولاد چھوٹی ہوں کہ بڑی ہوں، کہ والدین کا اولاد کے ساتھ کس قدر شفقت بھرا معاملہ ہوتا ہے،
اور کس قدر گہرا تعلق اور ربط ہوتا ہے اس کو بیان فرمائے کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، شادی بھی ہو چکی، گھر سے بھی رخصت ہو چکی، لیکن جب بھی حضور کی خدمت پہ تشریف لاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ احتراماً اپنی جگہ بیٹھاتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا سگی اولاد آئی ہے تو گھر میں داخل ہوتے ساتھ ناگواری ہو۔ بہت سی جگہوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اولاد بیوی جو ہے اپنے بچوں کو لے کر آ جاتی ہیں تو دیگر گھر میں موجود خواتین کو اور جو گھر کی دوسری مستورات ہیں، بہویں ہیں، ان کو بس اوقات ناگواری ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ بھئی وہ اس گھر کی ایک فرد رہ چکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہمیں یہی بات بتلاتا ہے کہ اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر حال میں ان کو عزت اور احترام دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ جس قدر شفقت بنا، پیار بنا سلوک آدمی کر سکتا ہو وہ کرنا چاہیے۔ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ان کے استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اپنی جگہ پر ان کو بیٹھا رہے، اور پھر خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عمل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائیں، فقبلت ہوں اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیں، وَأَجْلَسَتْ فِي مَجْلِسِهَا اور اپنی جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیں۔ تو اس سے اولاد کا والدین کے بارے میں بھی احترام والا جو سلوک ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ بھلے آپ کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں، بھلے آپ عہدے منصب میں اپنے والدین سے بڑھ کیوں نہ جائے، بھلے آپ اپنی آمدنی اور مال و دولت میں اپنے والدین سے زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، تعلیم میں بڑھ کیوں نہ جائیں اور والدین گوار ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ادب اور احترام کا تعلق برقرار رہنا چاہیے، اور کسی بھی حال میں ان کے بڑھاپا یا ان کی جو کمزوری یا ان کی بیماریوں کو دیکھ کر ناگواری کا احساس آدمی کے دل میں نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کے کس حصے میں بھی کیوں نہ ہو، بڑھاپے کے کس اسٹیج پہ بھی کیوں نہ ہو، ہر حال میں احترام کا، محبت کا تعلق برقرار رہنا چاہیے، اور جتنے زیادہ وہ بڑی عمر کی طرف جائیں انسان کا رویہ اور سلوک اتنا ہی بہترین اور عمدہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اسی چیز کا ہمیں حکم دیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کہ اپنی عاجزی اور تواضع کے پروں کو ان کے سامنے بچھا دو، اور جب یہ کسی دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو مزید تواضع اور عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور ان کے حق میں دعائیں کرو، یہ دعا کرو کہ اللہ جو ان دونوں پر اس طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری اچھی تربیت کی، میرے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، محبت کا برتاؤ اور رویہ رکھا۔ اللہ عمر کے اس حصے میں ان کے ساتھ بھی آپ رحمت کا، شفقت کا جو ہے نا برتاؤ اور رویہ رکھیں، رحمتیں نازل فرما، اور خود انسان کا بھی طرز عمل ان کے ساتھ بہتر ہو اور خوب ہو، احترام والا ہو، محبت والا ہو اور تعلق والا ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.